السلام علیکم اسٹوڈنٹ. جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ آبزرویشن پہ ہے. آبزرویشن جو کہ کوالٹیٹیو ریسرچ میتھڈس کا میں سے ایک استعمال ہونے والا میتھڈ ہے. مشاہدہ کو ہم پہلے بھی اسٹڈی کر چکے ہیں. اس کا کچھ پارٹس کو مطلب اس کا مشاہدہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی ٹائپس ہیں. اس کی جو دو ٹائپس بتائی گئی ہیں اور جس میں ایک سادہ مشاہدہ اور دوسری باضابطہ مشاہدہ ہے. سادہ مشاہدہ اور سادہ مشاہدے کا مزید دو ٹائپس کو ایلیبوریٹ کر چکے ہیں اس سے پہلے. اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ باضابطہ مشاہدہ پہ ہے. باضابطہ یا پھر سسٹمیٹک آبزرویشن کیا ہوتی ہے؟ اس میں انٹرویو جواب دہندہ پر کسی قسم کی پابندی لگانا محال ہوتا ہے، کیونکہ ہم انٹرویو جب لے رہا ہوتا ہے ریسرچر تو جو جواب دے رہے ہوتے ہیں ان کو باؤنڈ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ نے صرف وہی الفاظ سے بولنے جو ہمیں چاہیے ہوں. اس لیے رسپونڈنٹ پر کسی قسم کی پابندی لگانا محال ہوتا ہے. لیکن اس انٹرویو لینے والا ہوتا ہے یا جس کو انٹرویو کنندہ کہتے ہیں وہ کچھ ایسے سوالات ایسے طریقے اختیار کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ انٹرویو کو کنٹرول بنا دیتا ہے. مطلب کچھ حد تک کنٹرول بنا کے اپنے ٹاپک سے ریلیونٹ رکھتا ہے. غیر جو مثبت مشاہدہ ہوتا ہے اس میں ہم سوال نامہ، شیڈول اور نوٹس وغیرہ والے ٹول استعمال نہیں کرتے. ہم صرف آبزرو کرتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی خاص میتھڈ نہیں ہوتا اور ہم بغیر میتھڈ کے آبزرویشن کرتے ہیں. لیکن مثبت مشاہدے میں ہم یہ تکنیک استعمال کر کے انٹرویو قابل ضبط بناتے ہیں. غیر مثبت مشاہدہ سے جو تحقیق حاصل ہوتی ہیں ان کو مزید تحقیق بھی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بھی آبزرو کرتا ہے یا جو بھی مشاہدہ کرتا ہے اس میں ہر ایک مواد حاصل کرنے کے لیے اپنا طریقہ استعمال کرتا ہے. اس لیے ان غیر مثبت مشاہدہ کے ذریعے حاصل کی گئی معلومات کو مزید تصدیق نہیں کیا جا سکتا. اس لیے سائنسی تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک جو بھی ہم طریقہ اختیار کریں ہمارے پاس ایک مخصوص طریقہ ہونا چاہیے جس کو ہم اختیار کریں اور تاکہ آئندہ اگر کوئی اس ٹاپک پر تحقیق کرے تو وہ بھی اسی کو اپنا سکے اور ہمارے اس میتھڈ کی تصدیق ہو سکے. گڈ اور ہیڈ کے مطابق مطلب جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہمارے خیالات مزید گہرے اور تیز ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہمارا غیر مثبت مشاہدہ پر اعتبار کم ہو جاتا ہے. مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مثبت مشاہدہ ہوتا ہے وہ قابل اعتبار ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو غیر مثبت مشاہدہ. اس لیے غیر مثبت مشاہدہ میں رسمی انٹرویو اختیار کیا جاتا ہے. انٹرویو شیڈول اور نقشے وغیرہ مشاہدہ پر ضبط کرتے ہیں اور اس کے علاوہ مشاہد پر بھی ضبط کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو محدود کر لیتا ہے، اس لیے وہ خود کو محدود کر کے محدود افراد سے محدود انداز میں محدود ٹاپک پر ڈسکشن کرتا ہے اور اپنی تحقیق کو محدود کر لیتا ہے. اسی کو ہم باضابطہ مشاہدہ کہتے ہیں. مطلب ایک انسان اپنے آپ کو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو محدود کرتا ہے، خود کو محدود کر کے وہ محدود لوگوں سے محدود انداز میں ایک محدود ٹاپک پر ڈسکس کرتا ہے اور اس پر پھر تحقیق کرتا ہے. اس کو باضابطہ مشاہدہ کہا گیا ہے. اس میں اور اس کے علاوہ ان کو مثبت مشاہدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو مشاہد ہوتا ہے وہ معلومات حاصل کرنے کے یا پھر ڈیٹا کلیکشن کے لیے وہ ڈفرینٹ اوزار مطلب سوال نامہ، شیڈول وغیرہ استعمال کرتا ہے اور ان کی لمٹس میں رہ کر وہ معلومات حاصل کرتا ہے. باقی جو ریلیونٹ حقائق ہوتے ہیں، جو ریلیونٹ انفارمیشن ہوتی ہے وہ اس سے اوائڈ کرتا ہے. جیسا کہ نیچے ہمیں بتایا گیا کہ محقق کس طرح کنٹرول کرتا ہے اپنے پاپولیشن کو، اپنے ٹول کو، اپنی ریسرچ کو، اپنے میتھڈس کو وہ کس طرح کنٹرول کرتا ہے. اس میں سب سے پہلے ایک کائنات پر ضبط کیسے کرتا ہے. کائنات جہاں پہ یونیورس کو کہا گیا ہے. یونیورس مطلب ہوتا ہے کہ جس جگہ سے ہم ڈیٹا کلیکشن کر رہے ہیں. اب اس کو وہ کیسے محدود کرتا ہے، اس کو کیسے وہ اسپیسیفک کرتا ہے اس میں اپنا سیمپل کلیکٹ کر کے کہ وہ مخصوص لوگوں کا پوری کائنات میں مخصوص لوگوں سے وہ کچھ لوگوں سے ڈیٹا کلیکشن کرتا ہے اور ان کو باؤنڈ کر دیتا ہے. کائنات پر ضبط اس طرح حاصل کرتا ہے. پھر محقق اپنے آپ پر ضبط کس طرح کرتا ہے. اپنے آپ پر ضبط وہ حقیقت پسندی کی تربیت حاصل کرتا ہے. پھر جو مشاہدہ کرتا ہے اس کو اسی طرح بیان کرتا ہے اور یعنی غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتا ہے. محقق خود پر ریسرچ اسی طرح کرتا ہے کہ ان بائسڈ ہو کر وہ بات کرتا ہے، اپنے پرسنل ویوز کو شامل نہیں کرتا.
اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ تحقیق کے اوزار ہے۔ تحقیق کے اوزار کے جو ریسرچ کے جو ٹولس ہم استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے وہ کیسے ضبط کرتا ہے، وہ انٹرویو شیڈول اور سوال نامہ کا استعمال کر کے، مطلب وہ کوئی میتھڈ استعمال کرتا ہے، تحقیق کی کوئی تکنیک استعمال کرتا ہے، اور اس تحقیق کی تکنیک کو استعمال کر کے اپنی تحقیق کو محدود کر دیتا ہے۔ اس کے بعد تحقیق کا جو موضوع ہوتا ہے مفروضہ، وہ مفروضہ ریلیونٹ نہیں بناتا، بلکہ جو مفروضہ بناتا ہے اس پہ ہی قائم رہتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے ریسرچ کو لمٹ کر کے سسٹمیٹک